جنین مسئلہ ہے اس وقت امت میں بہت بڑے پیمانے پہ مشرق سے مغرب تک پیدا ہو چکا ہے. وہ یہ کہ اگر امام غائب تشریف لے آئے کس بنیاد کے اوپر ان کی امامت کو مانا جائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے. یعنی اس کے لیے ماخذ کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا نا. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز تو ہو نہیں سکتی. سوال یہ ہے کہ وہ قرآن ہمیں کہاں سے سپورٹ کرے گا؟ جب یہ دور نبی کا گزرتا رہا اور اس کے بعد پہلی جس کو تاریخ میں دعوت ذوالعشیرہ کا نام دیا گیا اور اس کے اندر اپنے اقربا کو بلایا، خاندان کو بلایا، صاحب کو بلایا، سب کو بلایا اور بلا کے اس کے اندر دعوت دی، اللہ کا پیغام دیا. اور اس وقت بھی یہ کہا کہ میرا ساتھ کون دے گا؟ جو میرا ساتھ دے گا میرے بعد وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا. یہ تاریخ کے مستند جملے ہیں. اور اس وقت بھی 3 مرتبہ آواز دی اور تینوں مرتبہ صرف اور صرف حضرت علیہ السلام کھڑے ہوئے. اگرچہ وہ کم سنی تھی ان کی، وہ عمر ان کی 10-11 سال تاریخوں میں ہے، وہ یہ کم سنی تھی، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہوئے، ان کا میں ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے. اس وقت سے لے کر یہ پہلا موقع تھا. اور اس کے بعد جب ہجرت کرنے کے لیے گئے تو ہجرت کی رات بھی حضرت علی کو جب لٹا کر کے گئے اور اس کے بعد غدیر خم تک جتنی آیات ہیں اس کے اندر مختلف مقام کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ یہ اعلان کر کے گئے اور یہ اپنا فریضہ منصب ادا کر کے. کون سی آیات ہیں؟ یہ جو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. دیکھیے ہر شخص جو ہے اس کو تفسیر کا، تشریح کا حق ہے. ہم اپنا نقطہ نگاہ سے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. آیت نازل ہوئی، نبی کریم نے لوگوں کو جمع کیا اور سب ساتھ تھے. آخری حج تھا، لوگ چل ہی رہے تھے، کچھ آگے جا چکے تھے، کچھ پیچھے تھے، سب کو جمع کیا. اور اس کے بعد ممبر بنایا. ممبر بنا کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. خطبہ دینے میں انہوں نے پوچھا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آپ اولا ہیں. اس وقت حضرت علیہ السلام کو انہوں نے باقاعدہ بازوؤں سے اٹھا کر کے اپنا ان کو اعلان کیا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس معنی میں، جس مقصد میں، جس مفہوم میں، جس اختیار میں نبی مولا تھے عوام الناس کے، اسی منصب اور اسی مفہوم میں ان کے بعد حضرت علیہ السلام ان کے بعد حق رکھتے ہیں مولائیت کا. اور اس لیے مولا کا اعلان. اور جب یہ اعلان ہوا، اس آیت کے اندر ایک جملہ ہے واللہ یعصمک من الناس، تم ڈرو مت، تم اعلان کرو. ایسا کون سا یعنی پیغام تھا کہ جس کے لیے نبی یہ سوچا تھا کہ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے بھی مختلف مقامات کے اوپر یہ اشارتاً کنایتاً یہ گفتگو آئی، لیکن نبی نے شاید اعلان نہیں کیا ظاہری طور پر. ظاہری طور پر یہاں اعلان ہوا. اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دی. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کو باقاعدہ اپنے بعد نبوت کے بعد امامت کے منصب پر اور ولایت کے منصب پر فائز کیا اور اعلان کیا. ایسا علامہ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. علامہ صاحب نے کئی اہم نکات جو ہے اور علمی نکات بیان کیے ہیں، قرآن کریم کے کئی آیات کے حوالے دیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے بارے میں اظہار خیال کر دیں. دیکھیے ویسے تو یہ جسارت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، تو میں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو علمی پس منظری میں دیکھنا چاہیے. اس طرح کے معاملات میں زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے. یہ جتنی آیات پیش فرمائی ہیں انہوں نے، ہمارے نزدیک اس کا وہ مدعا و مفہوم نہیں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ وہ موقع تھا کہ جب اگر نبی کے علاوہ بھی کسی کو کوئی حق دینا تھا تو اس کو بیان ہونا چاہیے تھا. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. اب اس کے فوراً بعد یہ فرمایا ہے کہ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، باہمی نزاعات ہو جاتے ہیں، تو اس میں اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا جائے گا. ہمارے نزدیک یہ بالکل حجت قطعی ہے کہ اللہ اور رسول ہی ہیں کہ جن کے ساتھ منازعت نہیں ہے. امر سے مراد ہی تو وہی لوگ ہیں. یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں. یعنی یہ بات قرآن نے واضح کر دی اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے سوا ہر ایک سے منازعت ہو سکتی ہے. ورنہ تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر اس معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر تینوں کی طرف رجوع کرو. بتایا یہ گیا ہے کہ اگر ان الامر سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اور رسول ہیں جن کو آخری حجت کی حیثیت حاصل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں اختلاف کا حق یہ بتا رہا ہے، اختلاف کا حق یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. معصومیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. آخری حجت پیغمبر کی ذات والا صفات ہے. الہام القاء کا دروازہ، وحی کا دروازہ ان کے بعد بند ہو گیا. نبوت کے بارے میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد صرف مبشرات رہ گئے ہیں. پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رویا رجل الصالح.
یعنی یہ کسی اچھے آدمی کو کوئی خواب آ جائے، اس سے زیادہ کوئی چیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ باقی نہیں رہ گئی۔ اس آیت میں بالکل نص قطعی کے طور پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہر شخص سے ہم کو اختلاف کا حق حاصل ہے، ہر شخص کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے جس کے سامنے ہم کو سرنڈر کر دینا ہے، جن کے احکام سے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک سورہ احزاب کی آیت کا تعلق ہے کہ اے پیغمبر آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت جس جگہ آئی ہے وہاں پورا اس کا پس منظر موجود ہے۔ زید کے معاملے میں، سیدنا زید کے معاملے میں ایک بڑی نازک صورتحال پیش آ گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی، وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں اب وہ طلاق دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ایک اور حکم دیا جا رہا تھا، اس کا پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، میں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاتا۔ اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوپر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے تھے یہ بات کہتے ہوئے، اسی باب میں، اسی ضمن میں، اسی پس منظر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جائے وہ ادنا درجے میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی تبلیغ کرے، اور اگر پیغمبر یہ ذمہ داری انجام نہیں دیتا تو پھر کون انجام دے گا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ سورہ احزاب رسالت ادا نہیں کیا۔ سورہ احزاب میں ہمارے نزدیک یہ واقعہ اس پس منظر میں ہے۔ جہاں تک آیت تطہیر کا تعلق ہے وہ تو بالکل ازواج مطہرات کے بارے میں وضاحت سے بات بیان کر رہی ہے، اور آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معصومیت ہو گئی ہے۔ اس کے معنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہو، تمہارے لیے کچھ خصوصی احکام دیے گئے ہیں، تمہاری ایک خاص حیثیت ہے، تمہارے گھرانے کو لوگ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، لہذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اوپر کچھ زائد پابندیاں قبول کرو اور زیادہ احتیاط سے کام لو تاکہ کوئی منافق تمہاری اخلاقی حیثیت کو مجروح نہ کرنے پائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی نظروں میں بھی بالکل پاک صاف رکھے۔ یہ ہمارے نزدیک ان آیات کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد جو روایات واقعات ہیں، دیکھیے ان کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری اپنے ایام مرض میں مصلی پر کھڑا کیا۔ اس سے بڑی کیا اور علامت ہو سکتی تھی؟ پیغمبر جس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ سب کام کرتے تھے، لیکن ہمارے نزدیک حضور نے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اور یہ من کن تو مولا و علی مولاؤں کا واقعہ جو ہے وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص پس منظر میں پیش آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بعض لوگوں نے کچھ غلط رویہ اختیار کیا تو اس موقع پر حضور نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ میرے عزیز ہیں اور ان کی ایک خاص حیثیت ہے، لہٰذا جو محبت تم مجھ سے رکھتے ہو ویسی محبت تم کو ان سے بھی رکھنی چاہیے۔ ہم اس کو اس معنی میں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی معاملات میں بھی نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے، نہ یہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں خود فیصلہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی شورا پر مبنی ہوگا۔ آخری حجت اللہ اور رسول ہے، ان کے بعد امرہم شورا بینہم۔ ہمارے نزدیک اس کے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تو صرف معدت کا جو حق ہے، قرابت کی معدت کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں، یعنی میری تمہاری رشتہ داری ہے اور اس رشتہ داری کا حق میں ادا کر رہا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی اعزاء کو دعوت دیجیے۔ تو آپ نے اس موقع پر کہا کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا۔ یہ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے یہ آپ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کی خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے آپ کا ایک تعلق ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، میں اس کی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ جو پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا۔ تو ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان تمام آیات میں کسی جگہ یہ بات نہیں کہی گئی۔ اگر امامت کا کوئی منصب ہوتا تو اللہ تعالیٰ صراحت سے اس کو بیان کرتے، وضاحت کے ساتھ بتاتے کہ یہ ایک منصب ہے، ایمانیات میں شامل کرتے، اس لیے کہ جب آپ کسی کو معصوم قرار دیتے ہیں تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اس کو ماننا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان کا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں پر ایمان کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتاب کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کا حکم دیا، تو ایمانیت متعین کر دی، بتا دیے۔ لہذا نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں تو یہ کہا کہ ان پر ایمان لاؤ۔ اگر ائمہ کا بھی کوئی منصب ایسا ہوتا کہ جس کو ماننا ناگزیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیتے۔ قرآن بالکل واضح ہے، بلسان عربی مبین ہے، وہ اپنی باتیں قطعیت سے بیان کرتا ہے، کوئی چیز تان نہیں ہے، کسی خارجی چیز کو اس پر حکومت کا حق نہیں ہے، وہ اپنی بات واضح طریقے پہ بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب کسی کو استحقاق نہیں ہے کہ وہ اپنی عصمت کا دعویٰ کرے، صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کے پاس قرآن و سنت ہے۔ خود حضور نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، پیغمبر کی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمارے پاس وہ موجود ہے اور نبوت کے خاتمے کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، باقی سب کچھ اب امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو ہم نے لوگوں کی رائے پر چلانا ہے، ان کو فیصلے کرنے ہیں، ہم نے ان کی اصلاح کرنی، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ تو ان کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے اور اس میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی تغلیظ یا تردید کر رہے ہیں، بس اپنا نقطہ نظر میں نے بھی بیان کر دیا، انہوں نے بھی بیان کر دیا۔